حد ہے ایسا بھی کیا کہ پراٹھے بھی نہ بنا سکو۔ ایسا لگ رہا ہے دنیا کے نقشے بنا رہی ہو۔ آخر تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ صرف پڑھائی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ عنایا کی ساس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگانے میں ہی عافیت سمجھی۔ عاشر نے اسے بکھلا کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ شکر ہے کچھ کہا نہیں، ورنہ صبح صبح محاذ کھل جاتا۔ عنایا عاشر نے بہترین یونیورسٹی سے MBA کیا تھا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اونچے عہدے پر تھی۔ ایک سخت باز سمجھی جاتی تھی، شوہر پر بھی اپنی حاکمیت کبھی کبھی دکھا لیتی تھی، مگر شاید ہر عورت کو گھریلو زندگی میں الجھنوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ عنایا اکلوتی اولاد تھی، والدین کا سارا پیار صرف اسی کے لیے تھا، پھر بھی اس کی ماں نے اس پر بھرپور توجہ دی۔ 8ویں کلاس پاس کرتے ہی چھٹیوں میں تانیہ نے اس سے کہا، عنایا چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی کلاس ضرور لے لینا، سلائی، بیکنگ یا پکانے کی۔ یا ان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس بار ہم سہیلیاں ایک ہفتہ ایک دوسرے کے گھر رہ کر مزے کریں گی بس ماما، ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ لیجئے ہو گیا مسئلہ حل، عنایا کا جواب تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ تمام دوستوں کے والدین ایک دوسرے سے اچھی شناسائی تھی، اس لیے نہ کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی، اور یوں چھٹیاں یادگار طریقے سے گزر گئیں۔ سیکھا کیا حق، چھوٹے چھوٹے کام مل کر ہو جاتے، ورنہ تو ہر ایک کی ماں نے بہترین میزبان ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ او لیول کی چھٹیاں کمپیوٹر کے شوق کی نظر ہو گئیں، اور پھر عنایا کو A لیول میں آ کر پتہ لگا کہ پڑھائی کیا ہوتی ہے۔ پھر بھی تانیہ اسے اکثر گھیر ہی لیتی، عنایا تھوڑی دیر کچن میں آ جاؤ، وہ آواز لگاتی، جی اچھا آئی۔ سعادت مندی سے جواب ملتا۔ کچن میں آتی، شامی کبابوں کی خوشبو پھیلی ہوتی۔ واؤ، وہ مسکرائی، کیا خدمت کروں آپ کی؟ آؤ باقی کی کباب تم تال دو اور ذرا سلیقے سے سلاد بنا کر پلیٹ میں رکھو، تانیہ نے پیار سے کہا۔ اچھا ذرا پہلے چکھ تو لوں۔ اس نے ایک کباب توڑ کر منہ میں ڈالا، گاجر اٹھا کر دھوئی۔ اوہ میں ذرا فون سن کر آتی ہوں، اور یہ کہہ کر یہ جا اور وہ جا۔ تانیہ بس دیکھتی رہ جاتی۔ عنایا کو کچھ کام سکھانے کی ان کی ہر کوشش ناکام ہوتی گئی۔ عنایا پڑھائی میں، کھیلوں میں مگن رہتی، خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصیرت بھی تھی۔ تعلیمی مراحل بے حد کامیابی سے طے کر رہی تھی، کھیلوں میں تمغے وصول کر رہی تھی، مگر گھر کے کام اور پکانے سے اسے رتی بھر بھی دلچسپی نہ تھی۔ تانیہ کی ساری کاوشیں بیکار جا رہی تھیں، وہ ٹام بوائے بنی رہتی۔ تانیہ اکثر فکر مند ہو جاتی، عنایا سسرال جاؤ گی تو ساس یہی کہیں گی کہ ماں نے کچھ نہ سکھایا۔ وہ اسے موڈ میں دیکھ کر بات کرتی، ماما پہلے سے معلوم کر لیجئے گا کہ ان کے گھر ہنگامہ ضرور ہو۔ وہ انہیں چٹکیوں میں اڑا دیتی، دیکھو لوگ مجھے الزام دیں گے۔ وہ اسے سمجھاتی، ماما ماڈرن دور ہے، سب کچھ پکا پکایا مل جاتا ہے، ورنہ یہ سارے TV چینلز ہیں نا، دیکھ کر بنا لیا کروں گی۔ وہ ان کی گلے میں باہیں ڈال دیتی، یوں اس نے گھرداری سیکھنے کی کوشش نہ کی۔ تانیہ نے صبر کر لیا کہ وقت اسے سمجھدار بنا دے گا، اور وہ خود بھی سمجھنے لگے گی کہ مرد کے دل کا رستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ عنایا اپنی دنیا میں مگن رہی، پھر اچانک عاشر کو عنایا پسند آ گئی۔ رشتہ بہترین تھا، انکار کا سوال نہ تھا، مگر انہیں شادی کی جلدی تھی، کیونکہ عاشر کی دادی بیمار تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی پوتے کے سر پر سہرا دیکھ لے۔ سمیہ بہن عنایا کو گھر کے کاموں اور پکانا وغیرہ سیکھنے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ پڑھائی ختم ہوتے ہی فوراً جاب مل گئی، لہٰذا وہ پھر اس میں مصروف ہو گئی۔ منگنی کے دن انہوں نے اس کی ہونے والی ساس کو یہ بتانا ضروری سمجھا، لیجئے بھائی یہ کون سی پریشانی کی بات ہے، آج کل کی لڑکیاں کہاں یہ شوق پالتی ہیں، اور پھر میں سب کچھ سکھا دوں گی، آپ بس شادی کی تیاریاں کیجئے۔ سمیہ نے یہ کہہ کر گویا ان کا دل ہلکا کر دیا۔ شادی دھوم دھام سے ہو گئی، عاشر توقع سے بھی اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس کی جاب پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ عنایا تو گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ہنی مون کا عرصہ بھی شاندار رہا کہ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ عنایا نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اسے تھوڑے دن کے لیے جاب چھوڑ دینی چاہیے، لیکن عاشر نے اسے کہا کہ وہ گھبرا جائے گی، اس لیے پارٹ ٹائم کام کرتی رہے
اور یوں زندگی گویا گل و گلزار تھی۔ انایا، کریمہ آج کل چھٹی پر ہے، تم میرے ساتھ آج کچن میں آ جاؤ۔ سمیہ کی آواز پر انایا کی تو جان پر بن آئی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق وہ کچن میں پہنچ گئی۔ لو تم مسالہ بھون کر چکن دھو کر ڈال دو، اتنے میں بریانی چڑھا دوں۔ سمیہ نے اس کے آگے چکن کی ٹرے رکھی۔ میں چکن دھو لوں؟ ہاں تو، انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے تو کبھی گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ پریشان تھی۔ تمہاری ماما نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھایا؟ حیرت ہے۔ سمیہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ پلیز امی، میری ماما کو کچھ نہ کہیں، انہوں نے تو… چپ رہو، ان کی آواز اونچی تھی۔ لڑکیوں کو کچھ تو سکھایا ہی جاتا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ کل کو تمہیں بیاہنا ہے؟ سمیہ کے 2 ہی بیٹے تھے، عاشر اور ساحر۔ ولی صاحب بھی کھانے پینے کے شوقین تھے، اس لیے انہوں نے اپنی جوانی سے ہی بہت سا وقت کچن میں گزارا تھا۔ پھر وہ جو کچھ کر سکتی تھی اس نے احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ساتھ ان کی بڑبڑاہٹ بھی سنتی رہی۔ ان کی ہر بات اس کے لیے تازیانہ ثابت ہو رہی تھی اور سارا الزام ماما کے سر پر آ رہا تھا۔ اس کا دل درد سے بھر گیا۔ انایا، انسان کسی بھی کام میں ماہر نہ ہو مگر اسے تھوڑا بہت تو کام آنا چاہیے، خاص طور پر پکانا۔ ماما کی آواز ذہن کے پردے پر گونج رہی تھی۔ ایک عجیب سی سرد جنگ ساس بہو کے درمیان چھڑ گئی تھی۔ سمیہ شاید اپنی جوانی کے بدلے نکال رہی تھی کہ انہوں نے ایک بالکل گھریلو زندگی گزاری تھی۔ انایا نے وہ چینل دیکھنے شروع کر دیے جہاں کھانے پکانے کی ترکیبیں سکھائی جاتی تھیں۔ اب اشر کے جلانے کی باری تھی۔ یار، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں سپورٹس دیکھنا چاہتا ہوں، تم یہ لگا لیتی ہو۔ امی سے سیکھ لو، کیوں پریشان ہو؟ اب وہ کیسے بتاتی کہ اسے کیا کیا سننا پڑتا ہے، کتنا آہستہ کام کرتی ہو۔ ہٹو، میں خود کر لوں گی، تم نے اب تک بس یہ کباب بنائے ہیں، رہنے دو، تم تو شام کر دو گی۔ اسے ایسے ہی طنز و تنقیدی جملے سننے کو ملتے اور تان ہمیشہ اس بات پر ٹوٹتی تھی، تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا ہے آخر؟ پھر ایک سنگین حادثے نے ماما کو اس سے چھین لیا۔ اس کے لیے اس صدمے سے سنبھلنا بہت مشکل تھا، مگر وہ صرف عاشر کی محبتوں کے سہارے پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن شاید سمیہ کو بھی اس کی کمزوری کا علم ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے بالکل بھی نہ بخشتی تھی۔ ہر غلطی کا الزام وہ اس کی ماں پر ڈال دیتی، حالانکہ اب وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ عاشر اور وہ بہت خوش تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سمیہ سامنے آ گئی۔ ارے ارے، گھوڑے پر سوار کیوں ہو؟ پتہ نہیں ان دنوں میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیا تمہاری ماں نے یہ بھی نہیں سمجھایا؟ اور نایا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے، وہ اس میں سما جائے۔ وقت گزرتا گیا اور درد کا ایک دریا پار کر کے وہ ایک پھول سی بچی کی ماں بن گئی۔ اس نے شدت سے اپنی ماں کو یاد کیا، دل میں ہزاروں آنسو اتار کر ان سے معافی مانگی کہ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں بننا کتنا مشکل ہے۔ وہ مئی کا دوسرا اتوار تھا، یعنی مدرس ڈے۔ عاشر نہ صرف اپنی ماں کے لیے بلکہ اس کے لیے بھی ڈیروں تحائف لایا تھا۔ ماں کا عہدہ اسے بھی مل چکا تھا۔ صبح ہی صبح جب اس نے نیچے آ کر عاشر کی امی کے گلے لگ کر ماں کے عالمی دن کی مبارکباد دی تو انہوں نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا، شکریہ، مگر کیا تمہاری ماں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بڑوں کو پہلے سلام کرتے ہیں؟ انایا کا وجود زلزلوں کی زرد میں آ گیا۔ امی، خدا کا واسطہ، اب میری مرحومہ ماں کو معاف کر دیجئے، ان کو الزام دینا چھوڑ دیجئے، سارا قصور میرا ہے۔ بہت کوشش کی تھی انہوں نے کہ میں گھر کا کام سیکھ لوں، مگر مجھے ہی دلچسپی نہ تھی۔ میں اکلوتی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو انایا نہیں بننے دوں گی۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آج ماؤں کا عالمی دن ہے، میری مرحومہ ماں کو معاف کر دیجئے، اس گناہ پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ سمیہ کا دل ہل کر رہ گیا۔ یہ اتنی بڑی کمی یا خامی تو نہیں تھی جس کے لیے وہ ہر وقت انایا کو طعنے دیتی رہتی تھی۔ ہر انسان اپنی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انایا میں ایک کمی تھی تو بہت ساری خوبیاں بھی تھیں۔ اس کی ماں نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا، بڑوں کا ادب، احترام کرنے کی تربیت دی تھی، بہترین تعلیم دلوائی تھی۔ کھانا پکانے سے اسے دلچسپی نہ تھی، وہ نہیں سیکھ پائی، تو اس میں اس کی ماں کا کیا قصور تھا؟ ہر ماں اپنی طرف سے اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتی ہے۔
کیا ان کی اپنی بیٹی میں کوئی کمی یا خامی نہ تھی؟ پھر وہ کیوں توقع رکھتی ہیں کہ ہر بہو ہر لحاظ سے مکمل ہوگی؟ آج عنایا نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں، ان کا سر جھکتا چلا گیا تھا۔